نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ معزز سامعین اکرام، آج ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں میں بھیجنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جہان فانی میں تشریف آوری ہوئی، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں، جو رموز و اوقاف پیش آئے، وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف کا ہے۔ اس مہینے کی کیا تعریف کی جائے، اس مہینے کے حوالے سے کیا کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں تمام عالم اسلام پر، الغرض تمام مخلوق پر انتہائی کرم نوازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں وہ خاص ہستی، وہ خاص ذات ہمیں عطا فرما دی کہ جو کہ رب کائنات کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم رمضان المبارک میں انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں کیا خاص انعام و اکرام سے ہمیں نوازا کہ کلام مجید جیسی روشن کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ راہ ہدایت کا تمام راستہ پروردگار عالم نے کلام مجید میں بتا دیا، اور یہ روشن کتاب ہمیں ماہ رمضان المبارک میں عطا کی گئی۔ اس لیے ہم رمضان المبارک میں بہت خوش ہوا کرتے ہیں، رمضان میں بے شمار عبادتیں کیا کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک اپنے اختتام پر پہنچتا ہے تو ہم عید منایا کرتے ہیں، خوشی و مسرت کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ماہ ربیع الاول ہے، یہ ماہ ربیع النور شریف ہے۔ اس مہینے میں در حقیقت ہماری اصل عید ہوا کرتی ہے کہ رمضان میں تو ہمیں قرآن ملا، لیکن ماہ ربیع الاول میں قرآن والا ملا۔ رمضان میں ہمیں دین پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ربیع الاول میں دین سکھانے والا اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا۔ تو در حقیقت مسلمانوں کی جو عید ہے وہ خاص ربیع النور میں ہوا کرتی ہے، کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں جلوہ افروز ہوئے، اور تمام تر وہ باتیں، تمام تر وہ احکامات، اور تمام تر وہ باتیں جو پروردگار عالم نے آپ کو بتائیں، آپ نے تمام مخلوق میں عام کر دی۔ تو در حقیقت یہ مہینہ تمام مہینوں پر افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں جلوہ افروز ہوئے۔ اب سلسلہ کلام کچھ اس طرح شروع کرنا چاہوں گی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس جہان فانی میں جلوہ افروز نہ ہوئے تھے تو اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت کے واقعات کیا تھے، اس وقت کائنات کا کیا حال تھا۔ ایک مثال دینا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب ہمارے ہاں کسی کو ہم دعوت پر مدعو کرتے ہیں، کسی کو بلایا جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی خوبصورت دکھے، گھر میں رہنے والے مکین بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ الغرض ہر چیز کو ہم خوب سے خوبصورت ترین بنانا چاہتے ہیں، بہتر سے بہترین بنا کر اس آنے والے کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بحیثیت میزبان ہماری کارکردگی ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا سردار ہے، اس نے جب اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو ہم جیسے مہمانوں کی آمد پر اپنے گھروں کو سجایا کرتے ہیں، پروردگار عالم نے ذات محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری پر اس کائنات کو سجا ڈالا، اس پوری کونین کو سجا ڈالا، یہ تمام جہانات بنا ڈالے، تمام عالم بنا ڈالے، اس لیے کہ ذات محمد مصطفیٰ وہ جو رب کائنات کے محبوب ہیں،
اس جہاں میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تو رب کائنات نے ان کی تشریف آوری کے لیے یہ تمام کونین بنا ڈالی۔ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ در حقیقت یہ کائنات، یہ دنیا جو بنائی گئی ہے، ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے بنائی گئی ہے۔ ہم اور آپ جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی تمام تر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دراصل یہ تمام نعمتیں، یہ تمام زندگی ہمیں پروردگار عالم نے ذات محمد مصطفیٰ کا صدقہ بنا کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے پروردگار عالم نے یہ کائنات سجا ڈالی۔ اب ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی کے حوالے سے آج کل ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن، ماہ تو شروع ہو چکا ہے، ولادت کا دن نزدیک سے نزدیک ترین آتا چلا جا رہا ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہوا کرتا ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جہاں میں جلوہ افروز ہوئے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں پروردگار عالم نہ صرف مسلمانوں پر، نہ صرف مومنین پر، بلکہ کفار پر بھی کرم فرمایا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو دین اسلام سے محبت نہیں کرتے، جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، 12 ربیع النور شریف کا دن وہ خاص دن ہے کہ جس میں پروردگار عالم ان تمام لوگوں پر کہ جو دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، ان پر بھی کرم فرمایا کرتا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جہاں میں جلوہ افروز نہ ہوئے تھے، اس وقت کائنات کا کیا عالم تھا، کونین کیسے، کس انداز سے چل رہی تھی، یہ آپ کو بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق نہ کی تھی، اس وقت بھی یہ کائنات موجود تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے، یہ کونین سجانے سے پہلے، الغرض آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے بھی پہلے رب کائنات نے ایک کام انجام دیا، اور وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ تو یعنی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ سب سے پہلے بشر ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو امام البشر بنا کر بھیجا، یعنی کہ تمام انسانوں میں اگر پہلی تخلیق کسی کی ہوئی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوئی ہے، اور اگر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلی بھی کوئی ذات موجود تھی تو وہ کون سی ذات تھی کہ رب کائنات کی ذات تھی، اور رب کائنات نے اپنے نور سے نور محمد مصطفیٰ کو بنایا تھا۔ یعنی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی ذات محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات موجود تھی پروردگار عالم کے پاس۔ اور پھر ہر نبی نے، ہر شخص نے، ہر نبی کی بات تو الگ ہے، ہر شخص نے جو کہ رب کائنات سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا ہے اپنے طور پر، اپنی حساب سے بندگی کر کے، تو ہر کسی کو رب کائنات نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ذات محمد مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کرے۔ انبیاء اکرام کو تو یہ وصف رہا ہی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا، لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ جو لوگ دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو بھی پروردگار عالم نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ ذات محمد مصطفیٰ کی آمد کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 100 سال قبل جب کفار کا دورہ تھا اور ہندو مذہب کا بول بالا تھا، تو اس وقت ہندو مذہب کا ایک بہت بڑا پجاری، ایک بہت بڑا پنڈت گزرا ہے گوتم بدھ کے نام سے۔ لوگ بڑا مانا کرتے تھے اس کی، اور بہت زیادہ فرمانبرداری کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جب عام لوگوں کو دیکھا کرتا تھا تو اسے یہ چیز پسند نہیں آتی تھی کہ عام لوگ جانوروں کو کھایا کرتے ہیں کاٹ کر۔ وہ یہ کہا کرتا تھا اپنی رعایا کو، اپنے تابعداروں کو، کہ جس طرح ہم سانس لیا کرتے ہیں، ہم جاندار ہیں، ہمارا گھر بار ہوا کرتا ہے، اس طرح ان جانوروں کا بھی ہوا کرتا ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان سانس لینے والے جانوروں کو، ان جانداروں کو کاٹ کر اپنی غذا بنا لیں۔ لہٰذا جب اس کی رعایا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ نہ بتا دینا کہ پھول پودوں میں بھی جان ہوا کرتی ہے، ورنہ کل سے یہ ہمیں سبزیاں اور پھل کھانے کو بھی منع کر دیں گے کہ وہ بھی جاندار ہوا کرتے ہیں، وہ بھی سانس لیا کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کو یہ بات نہیں بتائی، اور اس گوتم بدھ کے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں تو سربراہ ہوں،
میں تو اس قوم کا حاکم ہوں، یہ تمام کے تمام میرے تابعدار ہیں، میرے فرما بردار ہیں، لیکن روزانہ یہ جو سورج نکلا کرتا ہے، یہ جو پھر رات ہو جایا کرتی ہے، یہ ہوا چلا کرتی ہے، یہ پیڑ اپنے آپ بڑے ہو جایا کرتے ہیں، ان تمام نظام کو چلانے والی ذات کوئی اور ہے، کوئی اور ہے جو یہ تمام کام کرتا ہے کہ ایک کے بعد ایک دن آیا کرتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، سردی آیا کرتی ہے، گرمی آیا کرتی ہے۔ یہ تمام نظام میں تو نہیں چلا رہا، یہ کوئی اور ذات چلا رہی ہے۔ اور جب اس ذات کی جستجو میں وہ نکلتا ہے تو پھر اپنی تمام حکومت، تمام رعایا کو چھوڑ دیتا ہے اور جنگل کا رخ کر لیتا ہے اس ذات وحدہ لا شریک کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو تمام کونین کا نظام چلا رہی ہے۔ اپنی رعایا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جنگل کا رخ کر لیا کرتا ہے، اور جنگل میں اپنے طور پر جس طرح بھی اسے سمجھ میں آتا ہے، جو بھی اسے ٹھیک لگتا ہے، اس طرح وہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندگی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب تقریباً 40 سال گزر جاتے ہیں اور وہ اسی طرح عبادت و ریاضت میں لگا رہتا ہے، جو بھی اسے کرنا آتا ہے، جس طرح کی بھی وہ عبادت کرتا ہے وہ کرنے لگتا ہے، اور جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے، جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی رعایا، اس کے اہل خانہ اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن جو تمام دنیا سے پردہ پوشی فرمائی اور اس جنگل میں پناہ لے لی، اس جنگل میں رہے آپ، تو آپ نے کیا سیکھا اور یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ تو اس گوتم بدھ نے کیا فرمایا؟ عزیزان من، یہ سننے والی بات ہے کہ وہ کس وجہ سے نکلا تھا؟ پروردگار عالم کی تلاش میں نکلا تھا کہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، مخلوقات کو پیدا کون کرتا ہے، زندگی اور موت کون دیا کرتا ہے۔ اس ذات کی تلاش میں اس نے دنیا چھوڑ دی تھی اور ایک خلوت اختیار کر لی تھی، اور جنگل میں اپنے طور پہ جس طرح اسے ممکن لگا اس نے عبادت کی۔ تو اس کافر کو کہ جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا دین اسلام سے، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو بھی پروردگار عالم نے صرف رب کائنات کی طرف لو لگانے کی وجہ سے، اس کی طرف جستجو بڑھانے کی وجہ سے کس انعام و اکرام سے نوازا کہ بوقت موت جب اس کے اہل و عیال اس کے پاس تھے، اس کی رعایا اس کے پاس تھی، تو اس نے کہا کہ میں زیادہ کچھ تو نہیں جان پایا ہوں کہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، یا یہ کائنات کس طرح چل رہی ہے، کون ذات ہے جو اس کائنات میں ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے، موت عطا فرماتا ہے، لیکن اتنا جان پایا ہوں کہ آج سے 100 سال بعد ایک علاقہ ہوگا عرب کا، وہاں پر 2 لوگ پیدا ہوں گے، آدمی کا نام ہوگا بھگوان داس اور عورت کا نام ہوگا شانتی، اور ان کی ایک اولاد پیدا ہوگی، اور اس اولاد کو وہ جو ذات یہ نظام چلا رہی ہے، وہ یہ قوت، یہ طاقت عطا فرمائے گی کہ اس اولاد کے ذریعے تمام دنیا میں ایک خاص قسم کا دین پھیلے گا۔ اور اس کی بات ناظرین بالکل لفظ بلفظ درست ہوتی چلی گئی۔ کس طرح کہ اس نے کیا کہا کہ 100 سال بعد 2 لوگ پیدا ہوں گے، جس میں سے مرد کا نام بھگوان داس، یعنی اس نے اپنی سنسکرت کی زبان میں بھگوان داس کہا، اگر اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں تو اللہ کا بندہ، اور عربی ٹرانسلیشن کریں تو عبداللہ بنا کرتا ہے۔ اور عورت کا نام بتایا شانتی، جو کہ اپنی سنسکرت کی زبان میں اس نے بتایا، اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرسکون، خوشخبری دینے والی، اور عربی میں اگر ترجمہ کریں تو آمنہ نام بنا کرتا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدین کی اس نے بشارت دی، اس نے خوشخبری دی کہ آج سے 100 سال بعد 2 لوگ پیدا ہوں گے، جن میں سے مرد کا نام عبداللہ ہوگا اور عورت کا نام آمنہ ہوگا، ان کی اولاد پیدا ہوگی، اور اس اولاد کو یہ ذات جو کہ تمام کونین کا نظام چلا رہی ہے، وہ یہ توفیق دے گی، وہ یہ قوت دے گی کہ وہ اس کو ایک دین عطا کیا جائے گا، اور اس بچے کے صدقے سے، اس بچے کی وجہ سے تمام دنیا میں ایک خاص قسم کا دین پھیلے گا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ رب کائنات کی ذات کو پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف اپنی جستجو لگائے رہتے ہیں، تو پھر چاہے وہ دین اسلام سے نہ بھی ہوں، رب کائنات ان کو کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے کہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو وہ شخص جس کا دور دور تک
دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جب اس نے بھی اللہ رب العزت کو پانے کی کوشش کی تو رب کائنات نے اسے کس مقام و مرتبے پہ فائز کر دیا کہ ذات محمد مصطفیٰ کی آمد کا اعلان اس کی زبان سے کروا دیا۔ تو ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہم اور آپ تو ذات محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں، تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جہاں میں تشریف آور ہوئے، اس بات کی چرچا کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کس قدر انعامات و اکرامات سے نوازتا ہوگا۔ ناظرین، یہ بات بیان سے باہر ہے، کیونکہ رب کائنات کا سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے کہ رب کائنات ذات محمد مصطفیٰ پر درود السلام بھیجتا ہے۔ جس طرح اپنا بیان کے آغاز میں نے ایک آیت قرآنی پڑھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ذات محمد مصطفیٰ پر درود السلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجو۔ عزیزان من، غور کرنے والی بات ہے کہ رب کائنات جو تمام کائنات کا سردار ہے، جس نے یہ کونین بنائی، وہ کوئی کام کیا نہیں کرتا، صرف کام کرنے کا حکم دیتا ہے، فرماتا ہے کن فیکن، چیز خود بخود پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے پانی برسا دو تو بارش ہو جایا کرتی ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سورج کو طلوع کر دو تو جہان بھر میں روشنی ہو جایا کرتی ہے، سورج کو غروب ہونے کا حکم دیتا ہے تو تمام دنیا میں اندھیرا ہو جایا کرتا ہے۔ رب کائنات صرف حکم دیا کرتا ہے، خود کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، وہ صرف حکم دیتا ہے، کام خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن وہ وحدہ لا شریک بھی اگر کوئی کام انجام دے رہا ہے تو کیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیج رہا ہے۔ یہ وہ واحد کام ہے جو پروردگار عالم انجام دے رہا ہے کہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیج رہا ہے، اور کیا فرماتا ہے کلام مجید میں کہ اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجو۔ تو دیکھیے کتنا اچھا تحفہ ہمیں پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجتے ہیں، تو در حقیقت ہم رب کائنات کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رب کائنات کر رہا ہے، ہم رب کائنات کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ کام اپنے آپ میں خود بخود بڑا ہو جایا کرتا ہے جو رب کائنات انجام دیا کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہم جیسے گناہ گاروں کو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجو۔ تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنا، آپ کی آمد کی خوشی منانا، آپ کے اس جہاں میں تشریف آوری کی چرچا کرنا، دراصل یہ رب کائنات کا طریقہ ہے، رب کائنات کی سنت ہے۔ اور آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجتے ہیں، تو دراصل ہم رب کائنات کی بھی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو تمام انبیاء اکرام علیہم اجمعین نے کیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو خود ذات محمد مصطفیٰ نے کیا، اور جس کے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی۔ کس طرح کی بخاری شریف کی 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھے، پیر کا دن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیج رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام حیات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے آئے تو پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج پیر کا دن ہے، آج کے دن آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے، لہٰذا میں اور میرے تمام گھر والے آپ پر درود السلام بھیج رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ آپ مجھ پر درود السلام بھیج رہے ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ جی ہاں، ہم آپ پر درود السلام بھیج رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ کل بروز قیامت میں آپ سے شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے والے کو دنیا میں ہی نواز دیا کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث بخاری شریف کی کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیج رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ کیا کر رہے ہو، تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج پیر کا دن ہے،
آج وہ دن ہے کہ جب آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، لہٰذا اس دن کی خوشی میں، آپ کی آمد کی خوشی میں آپ پر درود السلام بھیج رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود السلام بھیج رہے ہو، جاؤ جنت تم پر واجب ہوئی۔ تو آپ دیکھیے دونوں خوبصورت احادیث ہمیں اس بات کا درس دیا کرتی ہیں، اس بات کو سمجھاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنے والا، درود پاک پڑھنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام بھیجنا دراصل رب کائنات کا طریقہ ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم اجمعین یہی طریقہ کار کرتے گئے، اپنی قوم کو اسی طرح بتاتے گئے۔ انشاءاللہ یہ آگے آپ کو بتاؤں گی کہ تمام انبیاء اکرام علیہم اجمعین نے کس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا، کس طرح اپنی قوموں کو یہ بات بتائی۔ اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار بھی یہ رہا کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں اور آپ پر دین مکمل ہو جائے گا، تو صحابہ اکرام نے پروانہ وار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لبھائے مبارک سے جو بات نکل جایا کرتی تھی، صحابہ اکرام اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا کرتے تھے اور اسی بات پر اپنی تمام زندگی مختص کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب انہوں نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کی اتنی فضیلت ہے، درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی منانے کی اتنی فضیلت ہے، تو صحابہ اکرام نے نہ صرف ہر سال بلکہ ہر ہفتے جب پیر کا دن آیا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو شفاعت کی خوشخبری دی تو کسی کو جنت کی بشارت دی۔ تو آج اگر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں تو دراصل ہم کوئی غلط کام یا برا کام نہیں کر رہے، ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جو شریعت کے خلاف ہے، بلکہ ہم دنیا میں اگر عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ باقی تمام عبادتیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، وہ تمام عبادتیں صرف انسان کیا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے تمام کی تمام عبادتیں صرف ہمارے فائدے کے لیے ہمیں دی ہیں کہ ہم یہ عبادتیں کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور پھر کل بروز محشر جب ہم رب کائنات کے سامنے ہوں گے تو رب کائنات ہمارے نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوگا اور ہمیں داخل جنت کر دے گا۔ لیکن درود پاک وہ واحد عبادت ہے کہ جو کہ بلا کسی تردد قبول ہو جایا کرتی ہے۔ نماز میں تو ہمیں بارہا ہی خیال آیا کرتا ہے کہ ہم اتنی سوچوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دنیاوی اتنے خیالات ہمیں منتشر کر رہے ہیں، آیا ہماری یہ نماز پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ جب ہم حج کرتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے تمام ارکان تو ادا کر دیے، لیکن پتہ نہیں ہم نے خشوع و خضوع سے کیا یا نہیں کیا، رب کائنات کو ہمارا کیا ہوا حج پسند آئے گا یا نہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی، ہم نے روزے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑ دی کہ جس سے رب کائنات کو ہمارا رکھا ہوا روزہ قبول نہ ہو یا ہماری دی ہوئی زکوٰۃ قبول نہ ہو۔ ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ واقعی ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہماری عبادتوں میں وہ بات نہیں ہے جو دراصل ایک مسلمان کی عبادت میں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ جو بھی ہم پروردگار عالم کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آیا وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہے یا نہیں۔ لیکن درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو بلا کسی تردد بارگاہ رب العزت میں قبول ہو بھی جایا کرتی ہے، اور فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیغام کچھ یوں لے کے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے اتنی بار آپ پر درود پاک پڑھا، ہمارا نام لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی امتی نے اتنی بار درود پڑھا۔ تو عزیزان من، درود پاک وہ خاص کام ہے جو اللہ رب العزت بھی انجام دے رہا ہے، تو اگر ہم کریں گے تو رب کائنات کی سنت پر عمل کریں گے، اور یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو کہ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلا کسی تردد قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گی، آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جہاں میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں آپ کا ویلکم کس طرح کرنا ہے، آپ کو خوش آمدید کس طرح کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجیے۔ یقیناً یہ عمل
ہمارے لیے بھی باعث اجر و ثواب بنے گا، اور یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہماری طرف سے جب پیش کیا جائے گا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند آئے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نوازتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گی۔ گزارش ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیے اور پڑھنے کی تلقین کیجیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ۔